السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے نجات دہندہ ہیں، جو انسان کے لیے نجات کا باعث بن جائیں گی۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دینے والی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا خشیت اللہ فی السر والاعلانیہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تنہائی میں بھی اور محفل میں بھی۔ تنہا بیٹھے ہو یا محفل ہے، دونوں صورتوں میں اللہ سے ڈرنے والا نجات پا جائے گا۔ یہ نہیں کہ محفل میں بیٹھے ہو تو بڑے بزرگ و برتر بندہ بن کے بیٹھا رہے، اور جب تنہائی میسر آ جائے تو پھر وہ اپنی شیطانیت پہ اتر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، جو لوگوں میں بیٹھ کر بھی اور جو تنہائی میں بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا خوف کل قیامت کے روز اس کے لیے نجات والا بننے کا سبب بن جائے گا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس کی محفل نہیں، جس کی تنہائی بھی پاک ہو۔ وہ تنہا ہے تو پاکیزگی اس کے دامن گیر ہو، وہ محفل میں ہے تو بھی پاکیزگی دامن گیر ہو۔ اس لیے فرمایا خشیت اللہ تعالی فی السر والاعلانیہ، اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے تم محفل میں بیٹھے ہو یا تم گھر میں بیٹھے ہو، تنہائی میں۔ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نجات پانے والا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، انسان عدل کا دامن نہ چھوڑے، خوشی ہو یا غصہ ہو۔ اس سے کیا مطلب خوشی غصہ؟ فرمایا ایسا نہ ہو کہ جو تمہارا دوست ہو اور تمہیں کسی معاملے میں پنچایت بنا دیا جائے اور تمہارے دوست کے ساتھ معاملہ ہو، اس کے ساتھ تمہاری محبت ہو، دوستی ہو، پھر تم عدل کا دامن چھوڑ دو، یہ نہیں ہے۔ اور جس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہو، اس سے تمہاری دشمنی چل رہی ہو اور تم کہو کہ ہاں اب پھنسائیے، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب میں اس کو تنوں گا، اگر ایسی معاملات اگر کر رہے ہو تو پھر تمہیں یہ نجات دہندہ یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عدل کرو، تاہے تمہیں کسی پہ غصہ ہے یا تم کسی پہ راضی ہو۔ جب تمہیں عادل بنا دیا جائے، جب تمہیں کہہ دیا جائے کہ تم یہ فیصلہ کرو، تو پھر تم دوست اور دشمن نہ دیکھو، پھر فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ کرو جو فیصلے کا حق بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عدل کرنے والا خوشی میں اور غصے میں، یعنی جس پہ راضی ہو اس پر یا جس پہ ناراض ہو اس پر، جب تم عدل کرو تو تمہارا عدل پورا ہونا چاہیے، اور یہ عدل تمہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عطا فرمائے گا، اور کل قیامت کے روز یہ نجات دہندہ بن جائے گا ہمارے لیے، خوشی ہو یا غم ہو، ہمیں چاہیے ہم عدل کریں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا نا، کہ جس میں ایک فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی تھی، اور اس کا فیصلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کرام میں سے بھی ایک دو نے سفارش کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے اسی لیے تو قومیں تباہ ہوئی ہیں کہ جب کسی بڑے کی کوئی فیصلہ ہوتا، جب کسی بڑے کے خلاف کوئی فیصلہ، اس کو معاف کر دیا جاتا اور چھوٹوں پر پورا قانون نافذ کیا جاتا، اور دشمنوں سے بدلہ لیا جاتا اور دوستوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ فرمایا ایسا اب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی بڑی پرابلم بنے گی، لوگ مسلمان ہونا چھوڑ دیں گے، یہ وہ۔ جب یہ ساری باتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا، جو سونا کیا، سونے جیسی کروڑ اور داتیں مل جائیں، ان سے بھی اعلیٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان۔ فرمایا یہ تو وہ فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، فرمایا اللہ کی قسم میرا یہی فیصلہ ہوتا، میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹنے کا ہی حکم دیتا۔ اس لیے العدل فی الرضاء والغضب، عدل کرو جب تمہیں عادل بنا دیا جائے، پھر تم عدل میں ڈنڈی نہ مارو، اگر ڈنڈی مارو گے تو پھر کیا ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القصد فی الفقر والغنی،
میانہ روی اختیار کرو، درمیانی صورتحال، فقر ہو یا غنا ہو۔ پیسہ بہت زیادہ آ جائے تو پھر بندے میں تکبر اور غرور، اور پھر یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، اور جب فقر ہوتا ہے تو پھر دائیں بائیں بندہ دیکھ۔ درمیانہ راستہ جو ہے نا، یہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ غربت ہے، یہ بہت زیادہ پیسہ ہے، درمیانی چال چلنی ہے۔ بہت زیادہ پیسہ آ گیا تو بندے نے پیسہ اڑانا شروع کر دیا، پیسہ پھر تمہیں نجات نہیں دے گا ایسی صورتحال۔ اور جب ختم ہو گیا تو پھر بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میانہ روی کا راستہ اختیار کرو۔ غربت بھی ہے اگر، یا بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت غنا ہو، تم غنی بن گئے ہو، لیکن یہ راستہ میانہ روی کا راستہ نہ چھوڑو۔ یہ چیز تمہیں نجات دے گی، دنیا کی ذلت سے بھی نجات دے گی اور آخرت کی تکلیف سے بھی نجات دے گی۔ یہ 3 حدیثیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہو، محفل میں بیٹھے ہو یا تنہائی میں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العدل، عدل انصاف کرو، فی الرضا والغضب، جس پہ خوش ہو یا جس پہ غصہ ہو، ایسا نہیں کہ غصہ آیا تو پھر اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر ہو یا غنا ہو، دولت بہت زیادہ آ جائے تو پھر تو وہ شوق نہ پالنے شروع کر دو جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، چاہے جتنا بھی ہو وہ فہم و ذکا۔ بہادر شاہ ظفر، مغل بادشاہت کا آخری چشم و چراغ، آپ فرماتے ہیں ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، چاہے جتنا بھی ہو وہ فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش آئی تو یاد خدا ہی نہ رہی، اور تیش آیا تو رب کا خوف ہی نہ رہا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت خوبصورت ایک سلسلہ ہے، 3 چیزیں، 3 لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایسی احادیث مبارکہ جو 3 کے طرح آئی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان پہ عمل بھی کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی اور میں ویڈیوز آپ دوستوں کے لیے بناتا رہوں، جس سے مجھے بھی آپ کو بھی فائدہ پہنچے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔